تمہاری جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پرابلمز ہیں، ورد کرتے چلے جاؤ، شفا ملتی چلی جائے۔ اس ذکر میں شفا۔ چوتھے امام کی جو دعا ہے صحیفہ کاملہ میں، اس کی ایک دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نے کیا کہا جناب ابراہیم سے کہ میں خدا ہوں، تو جناب ابراہیم نے کیا جواب دیا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ دوسرے کا یہ کون سا پرابلم؟ بہت آسان چیز۔ ایک آدمی جو جیل میں تھا، جسے بظاہر اس کی لا نے، گورنمنٹ نے سزائے موت دے دی تھی، اس کو اس سے آزاد کرا دیا کہ دیکھو یہ سے موت تھی، ہم نے اس کو زندگی دے دی۔ اور ایک اچھا خاصا آدمی روڈ پر چل رہا تھا، اس کو قتل کروا دیا، کہا کہ دیکھو یہ زندہ تھا، ہم نے مار دیا۔ تو تم جو کہتے یوں ہی زندگی بھی وہی دیتا، موت بھی وہی دیتا، یہ تو میرے اختیار میں۔ ایک جسے مارنا چاہیے تھا اسے زندہ کر دیا، جسے زندہ رہنا چاہیے تھا اسی سے مار دیا۔ تو اب جناب ابراہیم نے آرگومنٹ کو بدلا اور کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے اختیار میں ہے تو مغرب سے سورج کو نکال دے۔ یہی وہ چیز تھی کہ جس نے اسے سناٹے میں لا دیا، کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ پاور کے زور پر یہ سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ کسی بے قصور کو مار دیا تو گویا قتل کیا میں نے، کسی کو آزاد کر دیا تو زندگی دی میں نے۔ مگر جناب ابراہیم نے بتایا کہ حکومت کی حد یہاں تک محدود نہیں ہے، احکم الحاکمین وہ ہوگا جس کی حکومت سارے یونیورس پر ہو۔ اور تو پلٹا کے دکھا دے تو آپ ظاہر ہے اس نے کہا یہ تو اختیار میں نہیں ہے۔ تو آپ حضور کسی زمانے میں اگر کوئی اس دعوے کی دلیل کو پیش کرے جو جناب ابراہیم نے نمرود کے سامنے کیا تھا کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال دے۔ اب اگر کسی زمانے میں کوئی سورج پلٹا رہا ہے تو یہ مانو کہ خدا نہیں ہے لیکن مظہر صفات پروردگار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا علی نے سورج پلٹا کے سجدہ کر کے بتایا کہ جب آپ اتنا باکمال ہے تو خدا کتنا باکمال ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ دیکھا آپ نے کہ یہ حکومت اس پروردگار کی کہ جس کا اختیار پورے یونیورس کے اوپر جناب ابراہیم ہے۔ اب وہ سب کو دیتا، موسیٰ کو بھی دیا، فرعون کو بھی دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا بادشاہ جس سے مزاج بگڑ گیا، جس کے خلاف ہو گیا، اس کا بند کر دیتا ہے۔ مگر وہ احکم الحاکمین ہے جس نے فرعون کو بھی دیا، موسیٰ کو بھی دیا، کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو سب کو دے رہا، اس کی حکومت ہے۔ جناب ابراہیم کے پاس آئے، مہمان نواز تھے، خلیل تھے، اللہ کے دوست، کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی ایک گیسٹ نہیں آئے۔ کتنی اچھی بات ہے اگر یہ صفت ہم میں آپ میں پیدا ہو جائے تو دنیا میں پھر کوئی بھوکا نہیں رہے کہ خلیل خدا کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ایک کوئی مہمان نہیں آ جائے، میلوں چلتے تھے، کوئی گیسٹ مل جائے تو اس کو لے کے آتے تھے۔ ایک موقع ہوا کہ آنے والا آیا اور جب کھانا تیار ہوا سامنے آیا، کہا کہ بسم اللہ، اللہ کا نام لو، کھانا شروع کرو۔ وہ بھی ہارڈ کور کافی تھا، کہا کہ اللہ کا نام کیا، ہم تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ نام کیوں لے؟ اب یہ خلیل خدا کو بھی غصہ آ گیا، غیر آ گیا، ارے تو اللہ کا نام نہیں لیتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اس کی عبادت نہیں کرتا تو تجھے حق نہیں ہے کہ تم کھانا کھائے۔ تو کہا کہ سوری، یہ دسترخوان اس کے لیے نہیں ہے،
کہ جو اللہ کا نام نہ لے. جناب ابراہیم نے یہ بھی پیغام دیا کہ جو اس کے سامنے سر بسجود نہ ہو اسے یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ اس کا دیا ہوا کھائے. اگر اس کا کھاتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کے آگے سجدہ کرے. ایک مثل مشہور ہے کہ جس کا کھائے اس کا گائے. تو اس کا دیا انسان کھا رہا اور پھر نہ کھائے تو بہرحال وہ بیچارہ اٹھ کے چلا گیا کیا کہ سوری انسان پہ آپ نہیں کھا سکتے. وہ تو چلا گیا لیکن جو حقیقی خالق تھا یہ تو دوست کا مزاج تھا, وہ اللہ کا مزاج تھا. کہ ابراہیم یہ کیا ہوا, اما آئے ہوئے مہمان کو واپس کر دیا. کہا پروردگار تیرا نام نہیں لیا اس نے, میرے مزاج پر بات ہوا کہ اسے کھانا کھلاؤں. کہ ابراہیم اما ایک وقت کھلانے میں تم نے اتنا اعتراض برتی کہ نام نہ لیا تو نہ کھلایا. یہ تو غور کرو کہ جب سے پیدا ہوا میں اسے کھلا رہا, جب سے میں اسے کھلا رہا. تو یہ اس کی رحمانیت ہے. کہا کہ رحمت کے 100 باب میں سے لیس دین 10 زمین پر آیا. ماں کی محبت کا تذکرہ ہوتا. ایک عالم کا واقعہ ملتا ہے کہ کوئی نوٹی بچہ تھا تو ماں نے اس کو گھر سے نکال دیا. تو اب جب ماں نے گھر سے نکال دیا, بچہ پریشان ہے, مضطرب ہے. اس عالم دین کا گزر گھر سے ہوا, پوچھا کہ کیا بات ہے. تو کہا کہ ایسی سی بات, کچھ بدماشی ہوئی, باہر کر دیا. کہا کہ چلو میں اسے خارج کر دیتا. اب وہ لے کے آئے, آنے کے بعد نوک کیا تو ظاہر مشہور و معروف عالم تھا. ماں نے دروازہ کھولا کہ سرکار آپ کیسے تشریف لائے. کہ بھائی اس بچے کی سفارش کے لیے آئے. کہا یہ تو بدماشی کی ہے. کہ نہیں ابھی ایسا نہیں کرے گا, اسے رکھ لو. اب ظاہر ایک تو ماں کا دل, دوسرے ایک عالم نے پیروی کی ہے. انہوں نے کہا بالکل آپ کا حکم سلام ہوگا, بچے کو اندر گھر میں رکھ دیا. کچھ دن کے بعد پھر وہ واقعہ یہ لکھتے ہیں کہ پھر اس راستے سے گزر ہوا تو دیکھا بچہ ویسے ہی مضطرب و پریشان گھر کے باہر ہے. پوچھا کیا ہوا, کہ آپ پھر شرارت ہو گئی, ماں نے نکال دیا. اب انہوں نے سوچا کہ بھائی ایک مرتبہ تو ہم نے ریکویسٹ کیا تھا, میرے کہنے پر میری پریسٹیج کا خیال کرتے ہوئے دروازے کو نوک کیا, ماں نے کھولا, بچے کو معاف کر دیا. اب یہ سیکنڈ ٹائم ہم نہیں کرتے. دیکھیے بندے اور خدا میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. تو کہا یہ سیکنڈ ٹائم ہم نہیں کریں گے, چھوڑ دیتے. لیکن اب یہ کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. ان کا بیان یہ ہے کہ شام ہو گئی, رات ہو گئی, بچہ روتے روتے گھر کے باہر سو گیا. اور میں دور سے منظر دیکھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ تو ریکویسٹ کر چکا ہوں, پیروی کر چکا ہوں, اس بار نہیں کروں گا. دور سے دیکھ رہے ہیں. ان کا بیان یہ ہے کہ دیکھا جب رات ہو گئی, آدھی رات کے بعد ایک مرتبہ دروازہ کھلا, ماں نکلی اور سوئے ہوئے بچے کو آغوش میں لے کے گھر کے اندر چلی گئی. وہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے نے اتنا متاثر کیا کہ وہ ماں جس کے دل میں خدا کی رحمت کی ذرا سی جھلک ہے, اس میں اتنی محبت اور شفقت ہے, تو وہ خدا جو ارحم الراحمین ہے وہ کتنا بڑا کریم ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ دعائے قنوت اس کا فکرہ کیا ہے کہ یا سریع الرضا, یہ جلدی راضی ہو جانے والے, کہ یا من اسمہ دواؤن, اے وہ جس کا نام ہی دوا ہے. دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر ہو, ایکس وائی زیڈ, آپ اس کا نام لے لیجیے, اس کا مالا جپنا شروع کیجیے, کیا بیماری دور ہوگی؟ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں بمبئی کے, پونا کے, ان کا نام لے لیتے ہیں. کیا نہیں صاحب نام سے نہیں ہوگا, آپ کو فزیکلی ان کے پاس جانا پڑے گا اور جانے کے بعد ان سے علاج کرنا ہوگا. یہ دنیا کے طبیب اور طبیب حقیقی میں یہی فرق ہے.
کہ اس نے کہا دنیا کے طبیب کے پاس جانا پڑے گا، یہ طبیب حقیقی ہے، صرف اسماء حسنہ کا ورد کرتے چلے جاؤ، شفا ملتی چلی جائے۔ یا من اسمہ دواؤن وذکرہ شفاؤن، اور اس کا ذکر جو ہے اس ذکر میں شفا۔ تمہاری جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پرابلمز ہیں جو روح کی بیماری، دیکھیں شیطان یہی کرتا ہے کہ انسان سے کو موت سے غافل کر دیتا۔ چوتھے امام کی جو دعا ہے صحیفہ کاملہ میں، اس کی ایک دعا جس میں شیطان سے بچنے کی جو بات ہے، تو اس میں امام کہتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں اس کے شر سے بچا لے، اور میرے اور اس کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دے، اور صرف پردہ حائل نہ کر بلکہ ایک دیوار کھڑی کر۔ اب آپ فرض کیجئے کہ کوئی ایک کنکریٹ دیوار کھڑی ہو جائے تو نہ ادھر والا ادھر جاتا ہے، نہ ادھر والا ادھر آ سکتا ہے، تو معصوم کہتے ہیں کہ پروردگارا ایک دیوار کھڑی کر دے، اب وہ جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے اسے کوئی تیرا دشمن ہو اس کے پیچھے لگا دے کہ وہ اس کو گمراہ کرنے لگے اور میں تیری اطاعت میں مجبور ہو جاؤں۔